کئی کئی راتیں گزر جاتی ہیں، میں رات کو سوتا نہیں، مجھے امام شافعی کی بیٹی کی بات یاد آ جاتی ہے۔ کون؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں کی طرف دیکھا، آنکھوں کے حلقے اندر پڑے ہوئے، کالے پڑے ہوئے۔ فرمایا بیٹی کمر میں درد ہے کہ نہیں؟ فرمایا بیٹی ٹانگوں میں گوڈوں میں درد ہے کہ نہیں؟ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ابو جی آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ لگتا ہے میری بیٹی کو نیند نہیں آتی، رات کو سو کے نہیں دیکھتی۔ امام شافعی کی بیٹی دھڑام سے باپ کے سینے پہ گری کہ ابا جان آپ کو اب پتہ لگا کہ تیری دھیرانی رات کو سوتی نہیں، اللہ کی قسم 20 سال ہو گئے میں نے بستر پہ لیٹ کے رات کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا دھیرانی کیا بات ہے؟ فرمایا ابا جان جب کمرے کی بتیاں بند کر کے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر ابا جب بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتی ہوں، اس اندھیرے کو دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ ابا اٹھ کے بیٹھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ تو اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دے۔ ابا جان جھولی پھیلا کے بیٹھ کے رو کے دکھاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں لگتا فجر کی اذان کب ہو جاتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی خبر کے اوپر جانا ہوا۔ کون؟ بشر حافی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی خبر کی بھی زیارت کر کے آئے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، 2 عورتیں 2 بیٹیاں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے کے پاس آ کر منہ پر کپڑا لپیٹ کے کھڑی ہو گئی۔ فرمایا بیٹیوں کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئی؟ کہ ابا جی تیرے سے مسئلہ پوچھنے آئی ہے، ہمارے بھائی نے نئی توبہ کی ہے، اللہ وقت کا شراب پینے والا تھا، توبہ کی ہے، اب ہر وقت اللہ اللہ میں لگا رہتا ہے، ہمارا جی نہیں چاہتا قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائیں، ہمارا جی نہیں چاہتا مصلی پر اللہ اللہ کرتے اٹھائیں، اس لیے ہم نے کاروبار شروع کر دیا، محنتیں ہم کرتی ہیں، ہمارا بھائی مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو راضی کرتا ہے، ہماری محنت پر کرم کر کے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ کہ پھر کیا لینے آئی ہے؟ کہ تیرے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، ہمارے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں کہ ہنڈی چولہا جلاویں، ہنڈی پکاویں، روٹی پکاویں، یا گھر کے چراغ میں تیل ڈال کے چراغ جلاویں، دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یا ہانڈی پکے گی یا گھر کا چراغ جلے گا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی دونوں بہنیں ہیں، ہمارا بھائی ہمیں باہر سے دھاگا لا دیتا ہے، ہم چرخی کے اوپر چرخی چلا کے سوٹ کاٹتی ہیں، دن کے اجالے میں تو سوٹ بناتی ہیں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ہمارے چراغ میں تیل نہیں ہوتی، پڑوسی کا گھر ہے بڑا امیر ہے، اس کے گھر میں کئی چراغ چلتے ہیں، اس کے دیوں کی روشنی ہمارے گھر کے ماتھے کے اوپر پڑتی ہے، ہم دونوں بہنیں چرخہ لے کے اوپر چلی جاتی ہیں، پڑوسی کی روشنی میں ہم سوٹ بناتی ہیں۔ حضرت جی بتاؤ پڑوسی کی روشنی میں ہمارا جو دھاگا بنتا ہے، اس کی کمائی ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام شافعی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دھاڑے مار کے رونے لگے، فرمانے لگے حلال حرام تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے، اس کی دھیرانی ہو؟ کہنے لگے اللہ اکبر، ہمارا بھائی وہ ہے جس کے لیے معروف کرخی نے رو کر زمین پر دکھایا، مالک کائنات نے عرش سے معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ یاد رکھنا میرے پیرو میرے پیارو، ان بچوں پہ ترس کھاؤ، ان بچوں کو حرام نہ کھلانا۔ یہ تو وہ چاک کا بٹن ہے، یوں کانٹا مار دو گے کانٹا لکھا جائے گا، بسم اللہ لکھ دو گے بسم اللہ ہو جائے گی، اس چاک سے گالی لکھ دو گی گالی لکھ دی جائے گی۔ میرے بابو ہم بہت کامیاب لوگ ہیں، ہم نے لوہے پہ محنت کر کے رکشے کاریں گاڑیاں بنا دی، ہم نے لکڑی پہ محنت کر کے کیا سے کیا بنا دیا، ہم نے لوہے پہ محنت کر کے جہاز بنا دیا، مٹی پہ محنت کر کے بڑے بڑے عمارت پلازے بنا دیے، لیکن بد نصیب ہم اپنی محنت میں اپنی اولاد کو کچھ نہ بنا سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 7 بچوں کا باپ کا جنازہ جا رہا ہے، ایک بچہ بھی باپ کے لیے قرآن پاک کا سپارہ نہیں پڑھ سکتا، 7 بچوں کا باپ مر رہا ہے، ایک بیٹا بھی باپ کو غسل نہیں دے سکتا، 4 بچے لائن میں کھڑے ہیں، کسی کو نماز جنازہ کی دعا ہی کوئی نہیں آتی۔ میرے پیارو ہم نے کیا کمایا کیا کھویا؟ اپنے گھر ذرا چلے جانا، اپنے بچوں سے جن کے بالوں کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، جن کے حسن کو دیکھ کر، جن کی ناک کی لمبائی ان آنکھوں کی بڑائی کو، جن کی آنکھوں کے ڈیلوں کو دیکھ کر کہتے ہو میرے بچے کی آنکھوں کے رنگی بڑے پیارے ہیں، ان بچوں سے کہنا بیٹے ذرا اللہم اغفر لحینا و میتنا سنا، اگر تیرا بچہ سنا دے تو سمجھ لے جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، اگر تیرا بچہ نہ سنا سکے تو گھر کو آگ اپنے چراغ سے لگی، سمجھ لے کہ تیرے بچوں نے تیرے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میرے پیارو ہم نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا، مکان بنایا
بنایا اولاد کے لیے، دکان بنائی اولاد کے لیے، یہ رقبہ بنایا اولاد کے لیے۔ ان سے بھی پوچھو تم نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا؟ میرے باپ تم میرا مکان سنبھالو گے، میری دکان سنبھالو گے، میرا رقبہ میرے ایکڑ سنبھالو گے، کماعت کی فضل سنبھالو گے؟ میرے بچوں کیا مرنے کے بعد میری قبر بھی سنبھالو گے؟ اے میرے بچوں میرے قبر والے گھر کو بھی آباد کرو گے؟ ابا جی کیا بات ہے، ہم تو کتنے بد نصیب لوگ ہیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قبرستان کو جا کر آباد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھاوڑا کسی ہاتھ کے اندر کدال ہوتی ہے، دابڑا بھی ہاتھ کے اندر، اور قبرستان جا کے کہتے ہیں 2 بورے یہاں سپا دے، 2 تھیلے یہاں بھی ڈال دے، دابڑے لائیے بھر کے مٹی کو بھی ڈال دے۔ باپ کہتا ہے فٹے منہ تیرا، اور نذیر اور اصغر اور ارشد و اکبر، میں تو پورا سال تمہاری راہیں تکتا رہا، آج کے دن مجھے پتا تھا تم آؤ گے، اللہ کی قسم میں تو بڑا نکمہ بڑا دھوکے کے اندر رہا، میں تو سمجھا تم قرآن ہاتھ میں لے کے آؤ گے، تسبیح ہاتھ میں لے کے آؤ گے، میری قبر کو چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھ جاؤ گے۔ اے بیٹے جو تم مٹی ڈال کے گئے پہلے ڈھیری تھوڑی تھی جو تم اور ڈال کے جا رہے ہو، اے میرے بچوں میں سارا سال کلپتا رہا کہ مٹی لے کے نہ آنا، قرآن کی ڈالیاں قرآن کے گلدستے لے کے آنا۔ اے میرے پوت میری قبر کے ارد گرد بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سناتے، لب تمہارے ہلتے، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ اللہ بد نصیب سے بد نصیب رہے، بد نصیب سے بد نصیب رہے۔ دوسرا، اولاد کو اپنے بارے میں اللہ کے آگے راضی نہ کر سکے اور خود بھی اپنے حق میں اللہ کو راضی کر کے نہ گئے۔ اللہ میرے عزیزوں، میں ٹیکسلے کے اندر جہاں شیخ عبدالرحمن السدیس حدیث پاک کی مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پاک کی اجازت لینے آئے تھے، بہت چھوٹی سی گلی ہے، ہم رات کو مفتی محمد حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میں رات کو 1:30 بجے حضرت کی خانقاہ پہ صرف سلام کرنے دعا کے لیے پہنچے، حضرت خواجہ خان کے خلیفہ اجل، اللہ اکبر، ساری زندگی جس نے مسجد کے حجرے میں 2 مٹکے کچے، 1 مٹکا 1 لوٹا کچا، 1 بستر کے اندر ساری زندگی گزار دی۔ تہجد کے لیے حضرت وضو فرما رہے تھے اور کہا ذرا وضو میں دیر لگ جاوے گی، جب مفتی حسن صاحب کو میں نے دروازے پہ دیکھا میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کچھ تو ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کے ولی کے دروازے پہ کھڑا ہوا۔ حضرت جی باہر لائے، چٹا خدا کی قسم جوڑا، کم سفید لگ رہا تھا، حضرت کے چہرے پہ نور زیادہ آ رہا تھا، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، کہنے لگے اللہ کے مہمان آئے ہو، دین کی خدمت کر کے آئے ہو، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، عجبہ کھجور نکال کر سب کو ایک ایک دے دی۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ مفتی محمد حسن صاحب ہیں۔ اللہ اکبر، پیروں میں بڑا کامیاب پیر ہے، یہ پیر طریقت رہبر شریعت عبدالحنان ہے، خطیبوں میں بڑا خطیب ہے، اسے گورنمنٹ سے یوٹیوب کی طرف سے اللہ اکبر گولڈ بٹن بھی مل چکا، فلانا بھی مل چکا، یوں بھی ہو چکا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں سب کو دیکھا، فرمایا بھائی ناراض تو نہیں ہوگے؟ پہلے اپنی نفی کی، کہنے لگے یہ سارے کامیاب کھڑے ہیں، میں بھی ناکام ہوں، عبدالحنان آپ بھی ناکام ہو، آپ بھی ناکام ہو، آپ بھی ناکام ہو، کامیاب تو اس دن ہوں گے جب مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس نے تو کلیجہ کاٹ کے ہی رکھ دیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیز لوگوں کو چو کرنے والے تو بہت ہیں، میمیوں کرنے والے، خوش آمدید کرنے والے، اللہ والوں کی صحبت میں کھڑے اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، وہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا اس وقت کیا مصروفیت ہے؟ کہا جی دوسرے جو سنگتی میرے بیٹھے تھے، اللہ اکبر، کہنے لگے یہ دن میں 4 5 پروگرام کرتا ہے، جنوری فروری مارچ تک بس 2 4 تاریخیں خالی پڑی ہیں، 6 مہینے اس کے پاس ٹائم بھی کوئی نہیں، اگلے سال کی ربیع الاول کی محرم کی تاریخیں اس کی بک ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، دائیں بائیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سے گناہگار توبہ کر گئے، بہت سے بے داڑھیوں نے داڑھی رکھ لی، بہت سے گناہگاروں نے گناہ چھوڑ دیے۔ حضرت میرا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے، کہنے لگے مولانا سبحان اللہ، واہ واہ، یہ تو سب کے لیے کچھ کیا، اپنے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے یوں کر کے گھوری پا کے دیکھا، مولانا ناراض نہ ہونا، یہ تو آپ نے لوگوں کے لیے کیا کہ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، اپنے لیے آپ نے کیا سامان تیار کیا؟ میری تو کچھ چیزیں سی نکل گئی، میں نے کہا کہ جی کیا ہوا؟ فرمایا جلسے کے بعد رات کی تنہائی میں کتنے نفل بیٹھ کے اللہ کے آگے پڑھ کے رو کے مناتا ہے، تسبیحات کتنی ہیں، ذکر کی پابندی کتنی ہے، اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہو، استغفار درود شریف پڑھتے ہو؟ عبدالحنان نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا، مجھے میری اوقات نظر آ گئی،